بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ حدیث کی تشریح سے پہلے ایک بات یہ سن لیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب یہ قائم کیا تھا میت کا غسل اور میت کا وضو. میت کے غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی پر یا تختے پر میت کو غسل دینے کا ارادہ ہو تو پہلے اس تختے کے ارد گرد 3 یا 5 یا 7 بار دھنی دیں اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ کسی کپڑے سے چھپا دیں. پھر غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے پھر نماز جیسا وضو کرائے، یعنی منہ پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں اور پھر سر کا مسح کرائے، پھر پاؤں دھوئے. مگر میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرانا، ناک میں پانی ڈالنا نہیں. ہاں اگر کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانت اور مسوڑے اور ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں تو پھیر دیں. اس کے بعد سر اور داڑھی کے بال ہوں تو انہیں دھوئیں اور پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے. پھر دائنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں اور بیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے. پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں. اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں. اب وضو اور غسل کا اعادہ نہیں. پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں. پھر اس کے بعد بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پونچھ دیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار شریعت میں یہ تفصیل سے لکھا ہے. 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت. اور پانی 3، 5 یا 7 طاق عدد میں بہائیں. جنوب یا حیض والی یا نفاس والی عورت کا انتقال ہو تو ایک ہی غسل کافی ہے. مرد کو مرد نہلائے گا، عورت کو عورت. میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے اور چھوٹی لڑکی ہو تو مرد بھی. چھوٹے سے مراد یہ کہ وہ بالغ نہ ہو، حد شہوت تک نہ پہنچے. عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. ہاں اگر عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے. البتہ دیکھنے کی ممانعت نہیں، شوہر عورت کو دیکھ بھی سکتا ہے اور شوہر عورت کے جنازے کو کاندھا بھی
دے سکتا ہے۔ اب رہا غسل کے بعد کفن کا معاملہ۔ تو کفن کے 3 درجے ہیں، کفن ضرورت، کفن کفایت، کفن سنت۔ کفن سنت مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، اوڑھنی، سینہ بند۔ کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے، لفافہ، ازار، اور عورت کے لیے 3 کپڑے، لفافہ، ازار، اوڑھنی، یا لفافہ، قمیص، اوڑھنی۔ رہا کفن ضرورت، دونوں کے لیے جو میسر آ جائے، کم سے کم اتنا ہو کہ سارا بدن ڈھانک جائے۔ اب ان کفن کے کپڑوں کی تفصیل اور کفن پہنانے کا طریقہ بھی پہلے سن لیں۔ لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکیں۔ تہمد چوٹی سے لے کر قدم تک، یعنی لفافے سے اتنی چھوٹی، ازار کہ جو بندش کے لیے زیادہ تھا اس سے چھوٹی۔ قمیص جس کو کفنی بھی کہتے ہیں، یہ گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہونا چاہیے۔ مرد اور عورت کی کفنی میں فرق یہ ہے کہ مرد کی کفنی مونڈے پر چیریں گے اور عورت کے لیے سینے کی طرف۔ اوڑھنی 3 ہاتھی ہونے چاہیے، یعنی 1.5 گز۔ سینہ بند پستان سے ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ اب کفن پہنانے کا طریقہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ میت کو غسل دینے کے بعد کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ لیں تاکہ کفن تر نہ ہو، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 مرتبہ دھونی دیں۔ پھر کفن بچھائیں۔ کفن کیسے بچھائیں گے؟ پہلے بڑی چادر، اس لیے کہ اسے سب سے اوپر رہنا ہے، پھر تہمد، پھر کفنی۔ کفنی سب کے آخر میں بچھائیں۔ اس کے بعد اب میت کو اس پر لٹائیں اور پہلے کفنی پہنائیں، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور مواضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں۔ پھر ازار یعنی تہمد لپیٹیں، پہلے بائیں جانب سے پھر دائنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دائنی طرف سے، تاکہ دائنا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں تاکہ کفن اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈالیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ میت کے بال، عورت کے بال، عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈالنا ہے۔ اب بال سینے پر ڈال دیے، قمیص پہنا دی، اب اس کے بعد اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پہ لا کر اس کے چہرے پر مثل نقاب کے ڈال دیں کہ وہ سینے پر رہے۔ اس کی لمبائی نصف پشت سے لے کر سینے تک ہونا چاہیے، اور عرض چوڑائی 1 کان سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ پھر اس کے بعد
پہلے ازار لپیٹیں، اس کے بعد میں جو بڑی چادر ہے جسے لفافہ ہے وہ لپیٹیں، اور پھر سب سے اوپر سینہ بند پستان کے بالائے پستان سے لا کر ران تک، بالائے پستان سے ران تک لا کر باندھے۔ میں نے حدیث ابھی پڑھنے سے پہلے یہ چند باتیں بار شریعت کی روشنی میں ذکر کر دی ہیں۔ اب آپ حدیث پاک سنیے۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني مالك عن ایوب السختیانی عن محمد بن سیرین عن ام عطیہ الانصاریہ قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین توفیت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه قال اشعرنها إياه تعني إزارا۔ پہلے خلاصہ حدیث بیان کر دوں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے والی عورتوں کو غسل دیتی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا سن 8 ہجری میں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ اور ان کی ممد و معاون عورتوں سے فرمایا کہ انہیں 3 یا 5 مرتبہ ان کے جسم پر پانی بہانا، اور اگر ضرورت سمجھو تو اس سے زیادہ، یعنی 7 مرتبہ، اور یہ پانی اور بیری کے پتوں سے انہیں غسل دینا، اور آخر میں کافور ان کے آخر میں کافور لگا دینا، اور جب تم غسل سے فارغ ہو تو مجھے خبر دینا۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ جب ہم غسل سے فارغ ہو گئے تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی چادر دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ چادر حضرت زینب کے کفن میں دو، یعنی یہ چادر سب سے پہلے حضرت زینب کو پہنا دو، اس طور پر پہناؤ کہ یہ چادر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے لگی رہے، سب سے پہلے یہی چادر پہنانا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور تبرک اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن میں دی۔ یہ حاصل ہے اس حدیث پاک کا۔ اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ
عورت کو عورت ہی غسل دے گی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غسل دینے میں عدد طاق کا لحاظ رکھا جائے، 3 مرتبہ پانی بہایا جائے یا 5 مرتبہ، یا ضرورت ہو تو اس سے زیادہ مرتبہ، اور آخر میں کافور لگا دیا جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بطریق تبرک برکت بزرگ کے استعمال کردہ کپڑے کا کفن دینا یہ جائز ہے. اور یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پہلے نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ جب غسل سے فارغ ہو تو مجھے خبر دینا، تاکہ سرکار کے جسم اطہر سے وہ چادر اترے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم پر وہ پہنا دی جائے. دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ. یہ حضرت زینب نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی ہیں. یہ حضرت ابو العاص ابن ربیع کے نکاح میں تھیں. ان کے وطن سے امامہ پیدا ہوئی. یہ وہی امامہ بنت زینب ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نماز میں اب اٹھاتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تو اتارتے، اور جب اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو ان کو اٹھا لیتے. اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال سن 8 ہجری میں ہوا، اور ان کی اولاد میں جو حضرت ابو العاص سے ہوئی وہ علی اور امامہ ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آخر میں کافور لگا دیا جائے. کافور لگانے میں حکمت یہ کہ اس سے جسم سخت ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو سے کیڑے دور بھاگتے ہیں، اور اس میں فرشتوں کا اعزاز بھی ہے. اچھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میت کو بیری کے پانی سے غسل دیا جائے اور کافور لگا دیا جائے. اور حضرت یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کو اس کا شوہر غسل نہیں دے گا. اب رہا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا. تو یہ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ معلوم کیا گیا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو غسل دیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک فاطمہ دنیا اور آخرت میں حضرت علی کی زوجہ ہے. اس سے مراد یہ کہ زوجیت ان دونوں کے درمیان باقی رہے گی، منقطع نہیں ہے. اب میں حدیث کا ترجمہ کر دوں اور اس کے بعد پھر اگلی حدیث دیکھیں. حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثني مالک عن ایوب السختیانی. ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے. وہ روایت کرتے ہیں ایوب سختیانی سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے،
وہ ام عطیہ سے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں. یہ ام عطیہ کا نام نصیبہ ہے، نصیبہ بنت کعب. ام عطیہ کہتی ہیں کہ دخل علینا رسول اللہ، ہمارے پاس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ہم آپ کی صاحبزادی زینب کو غسل دے رہے تھے، تو فرمایا انہیں 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، او اکثر من ذالک بماء و سدر، اور ان رأیتن ذالک، او اکثر من ذالک، یا 3 یا 5 مرتبہ سے زیادہ، ان رأیتن، یہ رائے سے ماخوذ ہے، اگر تم سمجھو تو 5 مرتبہ سے زیادہ. وذالک بماء و سدر، اور یہ بیری کے پانی سے غسل دینا. وجعلنا فی الآخرۃ کافورا او شیئا من کافور، اور آخر میں کافور یا کافور سے کچھ مل دینا. فاذا فرغتن، اور جب تم فارغ ہو جاؤ، فاذننی، تو مجھے بتانا. فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے حضور کو بتایا. فاعطانا حقہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تحمد ہمیں عطا فرمایا اور فرمایا اشعرنہا ایاہو، اور ایک روایت میں ایاہا، کہ تم یہ چادر حضرت زینب کے کو کفن میں دو، اس طور پر کہ یہ میری چادر حضرت زینب کے جسم سے لگی رہے. باب ما یستحب تعنیت ازارہ، مراد یہ کہ آپ کے تہمد جو ہے وہ کفن میں دیا جائے اور وہ جسم سے زینب کے لگا رہے. باب ما یستحب ان یغسل بطرا، یہ بات اس بارے میں کہ جو مستحب ہے کہ طاق غسل دیا جائے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ. روایت وہی حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفی عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ، محمد ابن سیرین ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں. ام عطیہ کہتی ہیں داخل علینا رسول اللہ، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، جبکہ آپ کی نور نظر لخت جگر حضرت زینب کا وصال ہوا، اور فرمایا اغسلنا ثلاثا او خمسا، کہ تین یا 5 مرتبہ غسل دو، او اکثر من ذالک، یا اس سے زیادہ اگر تم سمجھو، ہے نا. او اکثر من ذالک بماء و سدر، بیری والے پانی سے، اور آخر میں کافور لگاؤ، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کر دینا. فلما فرغنا، جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے حضور کو خبر دی. فالقى الینا حقوہ، حضور نے ہماری طرف اپنی چادر کو ڈالا اور فرمایا کہ یہ چادر حضرت زینب کے کفن کے سب سے نیچے، یعنی جو اس طور پر کہ ان کے جسم سے لگی رہے. ایوب کہتے ہیں کہ مجھ سے حفصہ نے اسی کے مثل حدیث بیان کی جو محمد ابن سیرین نے ذکر کی، اور حفصہ نے اپنی حدیث میں یہ ذکر کیا کہ سرکار نے فرمایا اغسلنہا وطرا، انہیں وطر عدد کے ساتھ غسل دو، اور اس میں یہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا ابدؤوا بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا، کہ غسل کا آغاز ان کے اعضاء میں سے دائنی طرف سے کرنا اور ان کے مواضع وضوء سے کرنا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ام عطیہ نے کہا وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، کہ ہم نے ان کے بالوں کی کنگھی کر کے، ان کے بالوں کے ہم نے 3 جوڑے بنا دیے. مگر
مگر کنگھی کر کے ان کی 3 چوٹیاں بنا دی تھیں. یہ ام عطیہ کا اپنا عمل تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، نہ کنگھی کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ 3 چوٹیاں بنانے کا حکم دیا تھا. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ میں نے جیسے ابھی پہلے بتایا کہ عورت کے بال کو 2 حصے میں تقسیم کر کے اس کی کفنی کے اوپر، اس کی قمیص کے اوپر سینے کی طرف رکھ دیے جائے. سین آگے پیچھے نہیں، سینے کی طرف آگے کر دیے جائے. باب یبدأ بمیامن المیت. یہ بات اس بیان میں ہے کہ میت کے دائیں طرف سے آغاز کیا جائے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا خالد عن حفصہ بنت سیرین عن ام عطیہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غسل ابنته ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها. حفصہ بنت سیرین ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے غسل کے بارے میں یہ ہدایت دی تھی کہ ابدأنا بمیامنها، کہ اس کے دائنی طرف سے آغاز کرنا، ومواضع الوضوء منها، اور وضو کی اعضاء سے آغاز کرنا. باب مواضع الوضوء من المیت. یہ باب میت کے وضو کے اعضاء سے آغاز غسل کے بیان میں. امام بخاری یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اعضاء وضو سے میت کے غسل کا آغاز مستحب ہے. حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن خالد الحذا عن حفصہ بنت سیرین عن ام عطیہ قالت لما غسلنا بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بمیامنها ومواضع الوضوء منها. ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے تو حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا جب کہ ہم غسل دے رہے تھے کہ ان کے دائنی طرف سے شروع کرو اور ان کے اعضاء وضو سے شروع کرو، ان کے وضو کے اعضاء سے شروع کرنا، دائنی طرف سے شروع کرنا اور وضو کے اعضاء سے اس کا آغاز کرنا. تو جب یہ ہے وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا، سرکار نے کب فرمایا کہ جب کہ ہم غسل دے رہے تھے، تو اس سے مراد یہ کہ جب کہ ہم غسل کا آغاز کرنے جا رہے تھے. اب اس میں یہ صیغہ ہے ابدأوا، صیغہ جمع مذکر اور غسل دینے والی عورتیں تھیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان مردوں سے کہا ہو جو مرد پانی وغیرہ لا کر کے دے رہے ہوں. اور بعض روایتوں میں ابدانا ہے صیغہ جمع مؤنث، تو مراد ام عطیہ اور ان کے ساتھ غسل دینے میں جو ممد و معاون عورتیں تھیں وہ مراد ہے، وہ مراد ہے. اگلا باب هل تکفن المرأة فی ازار الرجل. کیا عورت کو مرد کے تہمد، هل تکفن، کیا عورت کو مرد کا تہمد کفن میں دیا جا سکتا ہے؟
کہ عورت کو مرد کا تہمت کفن میں دیا جا سکتا ہے؟ تو روایت وہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا تہمد حضرت زینب کے کفن میں دیا. اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا تہمد عورت کے کفن میں دینا یہ جائز ہے، اور بزرگ اگر ہوں تو ان کی استعمالی چادر کفن میں دینا یہ بہتر ہے بنیت تبرک. ام عطیہ ہی کی روایت ہے محمد ابن سیرین سے. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن ام عطیہ قالت توفیت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کا وصال ہوا تو فقال لنا، تو ہم سے فرمایا اغسلنا ثلاثا، تو ان کو 3 یا 4 مرتبہ غسل دو. او اکثر من ذالک ان رأیتن من ذالک، یا اس سے زیادہ غسل دو اگر تم سمجھو. من ذالکی خطاب چونکہ مؤنث ہے. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّا، جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے حضور کو اس کی خبر دی. فَنَزَعَ مِنْ عِقْوَةِ إِزَارِهِ، تو حضور نے اپنی چادر، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری. وقال اشعرنها ایاہ، فرمایا کہ یہ چادر انہیں کفن میں دو، اس طور پر کہ یہ چادر ان کے جسم سے لگی رہے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کے. باب یجعل الکافور فی الاخیرہ، یہ باب اس بارے میں کہ آخر میں کافور لگایا جائے. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت توفیت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کی بنات طیبات سرکار کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی کا وصال ہو گیا. مشہور قول یہ ہے کہ آپ کی یہ بڑی صاحبزادی حضرت زینب تھیں. فخرج النبی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. فقال، اور فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأیتن، کہ ان کو 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر تم سمجھو، پانی اور بیری سے. وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ کافورا، اور آخر میں کافور لگاؤ. او شیئا من کافور، یا کافور میں سے کچھ لگاؤ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، اور جب تم فارغ ہو جاؤ، فَآذِنَّنِي، تو مجھے اطلاع کر دینا. مجھے اطلاع کر دینا. ام عطیہ فرماتی ہیں فلما فرغنا آذناہ، جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی. فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ یا حَقْوَهُ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنا تہمد عطا فرمایا. وقال اشعرنها ایاہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چادر زینب کے جسم پر لپیٹ دو. ایوب سختیانی نے حفصہ بنت سیرین سے روایت کی ہے، انہوں نے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مثل. وقالت، اور ام عطیہ نے کہا انہو قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا، کہ زینب کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دو. اور وَأَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ، یا 7 مرتبہ سے بھی زیادہ پانی بہاؤ اگر تم سمجھو. حفصہ نے کہا کہ ام عطیہ نے کہا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا 3 قرون، کہ ہم نے حضرت زینب کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا دی تھیں.
مگر یہ عطیہ کا اپنا فعل ہے. کسی بھی حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عطیہ سے یہ فرمایا ہو کہ ان کے بالوں کی 3 چوٹی بنا دینا. باب نقض شعر المرأة، یہ باب اس بارے میں کہ عورتوں کے بال کھولنا، عورتوں کے بال کھولنا تاکہ پانی اس بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. اور یہاں پر عورت کا ذکر اس لیے ہے کہ چونکہ عورتوں کے بال عموماً بڑے ہوتے ہیں اور ان میں چوٹیاں بندھی ہوتی ہیں. ایسے ہی اگر مرد کے بال لمبے ہوں، جوڑا بندھا ہو، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اس کے بال کھولے جائیں تاکہ پانی بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے. وقال ابن سیرین لا بأس ان ينقض شعر المرأة، ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ میت کے بال کھولے جائیں. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جریج قال ایوب سمعت حفصة بنت سیرین قالت حدثتنا عطیہ رضی اللہ عنہا انہن جعلنا رأس بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 قرون نقضنہ ثم غسلنا ثم جعلناه 3 قرون. اس میں جو ہے قال ایوب وسمعت حفصہ، یہ واو عاطفہ ہے، معطوف علیہ محذوف ہے. قال ایوب کہتے ہیں سمعت کذا وسمعت حفصہ، کہ میں نے یوں ہی سنا اور میں نے حفصہ بنت سیرین کو سنا کہ حفصہ بنت سیرین نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عطیہ نے. عطیہ فرماتی ہیں انہن جعلنا، کہ غسل دینے والی عورتوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا دی تھی. نقضنہ یہ محل ترجمہ ہے، پہلے انہیں کھول دیا تھا، ثم غسلنا پھر انہیں دھویا تھا، ثم جعلنا 3 قرون پھر ان کی 3 چوٹیاں بنائی تھیں. میں نے یہ پہلے بتا دیا کہ 3 چوٹیاں بنانا یہ غسل دینے والیوں کا عمل تھا. نبی اکرم علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. اور صحابی کا قول یا فعل یہ امام شافعی کے ہاں تو حجت بنتا نہیں ہے. اس لیے امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان کے مذہب کے ماننے والے 3 چوٹیاں بنانے پر اس حدیث کو دلیل نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ عطیہ کا اور ان کے ساتھ غسل دینے والیوں کا عمل ہے. ان کے ساتھ غسل دینے والیوں میں اسماء بنت عمیس تھیں، صفیہ بنت عبد المطلب تھیں، اور لیلہ بنت قانف تھیں. باب کیف الاشعار للمیت، یہ باب اس بارے میں کہ میت کو کیسے کپڑے میں لپیٹا جائے، میت کو کپڑے میں لپیٹنا کیسے ہوگا. وقال الحسن الخرقۃ الخامسہ تشد بها الفخذین والورکین تحت الدرع،
فرماتے ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کہ کفن کا پانچواں کپڑا، اس پانچواں کپڑا وہ ہے کہ جس سے ران اور سرین کرتے کے نیچے باندھا جائے، جس سے ران، جس سے اس میت کی دونوں رانوں اور دونوں سرین اس کپڑے سے قمیص کے نیچے باندھ دیے جائے۔ امام حسن بصری نے جو پانچواں کپڑا ذکر کیا ہے وہ اصل میں سینہ بند ہے، جو عورت کے کفن میں بغل سے لے کر کم سے کم گھٹنے تک ہوتا ہے۔ اب امام حسن بصری کے قول کا یہ مطلب ہے کہ پانچواں کپڑا جسم پر کرتے کے نیچے لپیٹا جائے، اور باب ہے کیف الاشعار، تو مناسبت جسم پر لپیٹنے میں ہے۔ ہمارے یہاں بھی عورت کو کفن میں 5 کپڑے دینا مسنون ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، کرتا اور ازار، بڑی چادر، لفافہ، سینہ بند، اوڑھنی۔ البتہ ہمارے یہاں افضل یہ کہ سینہ بند لفافے کے اوپر ہو۔ ہاں یہ بھی جائز ہے کہ ازار اور لفافے کے درمیان رہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کرتے کے اوپر اور ازار کے نیچے ہو۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا احمد قال حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنا ابن جریج ان ایوب اخبرہ قال سمعت ابن سیرین یقول جاءت عطیہ امرأة من الانصار من التي بايعنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم قدمت البصرة تبادر ابن الله فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنتا۔ حضرت محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ام عطیہ جو انصار کی ان عورتوں میں سے ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور یہ ام عطیہ بصرہ آئی تھیں۔ بصرہ کیوں آئی تھیں؟ تو فرماتی ہیں تبادر ابن اللہ، اپنے بیٹے کے لیے جلدی میں تھیں کہ بیٹے کی تلاش میں آئی تھیں، فلم تدرک ہو، لیکن ان کے بیٹے سے ملاقات نہ ہو سکی، یا تو ان کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، یا وہ بچہ ان کا کسی دوسری جگہ پر چلا گیا۔ بہرحال محمد ابن سیرین کہتے ہیں فحدثتنا کہ ام عطیہ نے ہم سے بیان کیا کہ داخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے، ونحن، اور ہم آپ کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے میں لگے تھے، تو فرمایا اغسلناها ثلاثہ، کہ انہیں 3 یا 5 مرتبہ غسل دینا، او اکثر من ذالک ان رأیتن، اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ دینا، اور ذالک بماء و سدر،
اور یہ پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے غسل دینا. وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا اور آخر میں کافور لگا دینا. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ جب تم فارغ ہو جاؤ فَأَذِنَّنِي تو مجھے خبر کرنا. فَلَمَّا فَرَغْنَا جب ہم ام عطیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے القا الینا حقوہ اپنی چادر بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اشعرنہا ایاہو اسے زینب کے جسم پر لپیٹ دو. ولم تزد علی ذالک اور اس پر اور زیادہ مت کرنا. معنی یہ ہے ولم تزد علی ذالک کہ ام عطیہ نے اس وقت یہ حدیث اتنی ہی بیان کی. اور بعض روایتوں میں ہے ولم یزد علی ذالک کہ ایوب کہتے ہیں کہ ابن سیرین نے اتنا ہی بیان کیا برخلاف حفصہ بنت سیرین کے. ان کی بہن حفصہ بنت سیرین نے اس کے بعد اور کئی جملے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان فرمائے. ان میں یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابدؤ بمیامنہا ومواضع الوضوء منہا کہ سرکار نے فرمایا کہ غسل کا آغاز ان کے اعضاء میں سے دائنے اعضاء سے کرنا اور آغاز غسل ان کے مواضع وضو سے کرنا. ہاں ولا ادری ایوب بناتے ہی ایوب کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کس بیٹی کا واقعہ ہے کہ جن کو غسل دیا جا رہا تھا وہ کون سی بیٹی تھی. وزعم ان الاشعار الففنہا فی فرماتی ہیں حضرت ایوب کہ سرکار نے جو فرمایا تھا اشعرنہا ایاہو تو اشعار کا معنی ہے لپیٹنا. اشعرنہا ایاہو کا معنی ہوگا الففنہا فی کہ ان کو اس میں لپیٹ دو اس چادر میں لپیٹ دو. فرماتی ہیں وَكَذَلِكَ كَانَ ابن سیرین یأمر بالمرأة ان تشعر ولا تؤذر کہ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں محمد ابن سیرین حکم دیتے تھے کہ عورت کو چادر میں مکمل لپیٹ دیا جائے ولا تؤذر اور اس کو تہمد کی شکل میں نہ دیا جائے ازار کی طرح نہ بنایا جائے. اس لیے کہ ازار پورے جسم کو نہیں ڈھکتا ہے. اس لیے بجائے عورت کو کہ پورے جسم کو ڈھک دیا جائے اور اس کو تہمت کی شکل میں نہ دیا جائے. باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون یہ باب اس بارے میں کہ اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ عورت کے بالوں کی 3 چوٹی بنائی جائیں گی. حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ام العزیل عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ظفرنا شعر بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام عطیہ کی وہی روایت ہے. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ
بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بالوں کی چوٹیاں بنا دی تھیں، اور مراد ان کی یعنی ثلاثۃ قرون، ان کی 3 چوٹیاں بنا دی تھیں۔ وقال وکی عن سفیان ناسیتها وقرنیہا، سفیان کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ایک پیشانی کے بالوں کی اور 2 سر کے دونوں اطراف۔ باب یلقى شعر المرأة خلفها 3 قروء، یہ بات اس بارے میں ہے کہ عورت کے بال 3 چوٹی بنا کر اس کے پیچھے ڈال دیے جائیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام ابن حسان قال حدثتنا حفصة عن ام عطية قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلناها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقبة فظفرناها شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها۔ روایت وہی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں میں سے ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا جو کہ زینب تھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ ان کو بیری کے پتوں سے غسل دو، یعنی پانی میں بیری کے پتے ڈالو اور غسل دو طاق عدد کے ساتھ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر تم سمجھو، اور آخر میں کافور لگاؤ یا کچھ کافور لگا دو، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کر دینا۔ فلما فرغنا، جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے حضور کو اطلاع دی۔ فالقى الینا حقوہ، تو حضور نے ہمیں اپنی چادر عطا فرمائی۔ فظفرنا شعرها 3 قروء، تو ہم نے حضرت زینب کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں۔ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، اور ہم نے انہیں ان کی پشت کی طرف رکھ دیا۔ یہی محل ترجمہ ہے، لیکن میں اس کا جواب بیان کر چکا ہوں کہ یہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا فعل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ان کے بالوں کی چوٹی بنانا اور یا ان کو پیچھے ڈالنا۔ اس لیے میں نے بتایا کہ حناف کا مذہب یہ ہے کہ بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے قمیص کے اوپر اوڑھنی کے نیچے سینے کی طرف لا کر 2 حصوں میں کر کے بالوں کو سینے پر رکھ دیا جائے۔